السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ ابو سفیان کا مسلمان ہونا۔ ابو جہل اور ابی بن خلف کی طرح ابو سفیان بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ کافر لوگوں کی فوجوں کے کود کود کر سردار بنے تھے۔ جب مکہ کے لوگوں نے وعدہ خلافی کی اور مسلمانوں کو ستانے لگے تو ان کو خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ ہم پر فوج لے کر چڑھ آوے۔ کس طرح محمد صلی اللہ کا ارادہ معلوم کرنا چاہیے۔ سب کی رائے ہوئی کہ ابو سفیان خبر لا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی انجیبہ محمد صلی اللہ کے گھر میں ہیں۔ سب نے ابو سفیان کو مدینہ میں بھیجا۔ ابو سفیان خبر لینے گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا۔ حضرت انجیبہ رضی اللہ عنہا نے بستر لپٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی، کیا یہ بستر مجھ سے اچھا ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، تم کفر و شرک کی گندگی میں ناپاک ہو اور یہ بستر شیطان طاہرین کا ہے، تمہارے بیٹھنے کا نہیں۔ ابو سفیان بولا کہ بیٹی، تو یہاں آ کر بے تمیزی ہو گئی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، کہ اس نے مجھ کو ایمان عطا فرمایا۔ ابا جان، مجھے تم پر افسوس ہے کہ تم سچے خدا کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو پوجتے ہو اور دنیا کی سرداری کا توق گلے میں ڈالے پھرتے ہو۔ عقل کی بات یہی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی، مجھے تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے اپنے دادا کا دین چھوڑ دیا اور محمد کا دین قبول کر لیا، اور ان سے خفا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کا ارادہ معلوم کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وغیرہ کے پاس آئے۔ سب نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، جو حکم ہوگا وہی کریں گے۔ گرج کے کوئی بھید معلوم نہ ہوا اور جیسے گئے تھے ویسے ہی لوٹ آئے۔ مکہ کے لوگوں نے خوب ہنسی اڑائی۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی طرف فوج لے گئے۔ رات کو ابو سفیان اس تلاش میں پھر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ فوج لے کر نہ چڑھ آوے، اور اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے ان کی آواز پہچان لی اور ان کے پاس گئے اور فرمایا، بھائی جان، آؤ ذرا ہماری فوج دیکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ محمد صلی اللہ قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت عباس نے فرمایا، ہرگز نہیں، تم میرے ساتھ چلو، اور ان کو فوج میں لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ان کو دیکھا اور تنگی تلوار لے کر دوڑے اور قتل کرنا چاہا۔ حضرت عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ اے میری حفاظت میں ہیں۔ حضرت عمر رک گئے، پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان بے ایمان جانی دشمن ہے، اگر حکم ہو تو اس کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا، ابھی نہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ کو حکم ہوا، چچا جان، ان کو فی الحال خیمہ میں لے جائیے اور اچھی طرح رکھیے، اور صبح کو پھر ملائیے۔ پھر صبح کو حضرت عباس ان کو لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ نے بڑی خندہ پیشانی اور مہربانی سے فرمایا، چچا جان، اب تو ایمان لے آؤ۔ ابھی تک آپ کو یقین نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے، تم پر بڑے حلیم ہو، رحیم ہو، بے شک تم جو کہتے ہو بالکل سچ ہے، اور تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ باوجود میرے ظلم و ستم کے مجھ پر رحم کرتے ہو، مہربان ہو، بدلہ نہیں لیتے۔ لو، سچے دل سے اور بچی زبان سے کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بس مسلمان ہو گئے اور
اللہ و رسول پر قربان ہونے لگے۔ اے اللہ، تیری قدرت، تو ذرا سی دیر میں دلوں کو پھیر دے اور دوزخی سے جنتی بنا دے۔ یہ تیری رحمت ہے اور تیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔